أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان لوگوں نے جواب میں کہا اے ہود اپنے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی. آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی. ہم آپ کے کہنے سے تو اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. لوگوں نے جواب میں کہا اے ہود آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی. ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں. وما نحن لك بمؤمنين اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں. ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء اور ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے. ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء ہماری بات تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے. قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشرکون. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں علی الاعلان اللہ کو گواہ کرتا ہوں تم بھی سن لو گواہ ہو کہ میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک قرار دیتے ہو. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. سب مل کر میرے ساتھ ہر طرح کا داؤ گھات کر لو اور پھر مجھ کو مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اسی نے پکڑ رکھی ہے. ان ربی علی صراط مستقیم یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم پھر اگر تم اعراض کرتے رہو گے تو میں تو جو پیغام دے کر مجھ کو بھیجا گیا تھا وہ تم کو پہنچا چکا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا وہ تمہاری جگہ میرا رب دوسرے لوگوں کو زمین پر آباد کر دے گا اس کا تم کچھ نقصان نہیں کر رہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ یقیناً میرا رب ہر شے کی نگہداشت کرتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. قوم سرکشی پر اتری ہوئی ہے. کہنے لگے آپ نے دلیل کون سی پیش کی ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں اور آپ کی ان باتوں سے ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑنے والے کوئی نہیں. ہمیں تو آپ پر یقین ہی کوئی نہیں. وما نحن لک مؤمنین ہم پر اعتماد اور یقین نہیں کر سکتے. اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جو آپ بھیکی باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کے خلاف آپ کی زبان پر باتیں ہیں ایسا لگتا ہے آپ کو کسی ہمارے معبود نے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا. کسی کی آہ لگ گئی ہے یا کسی کا اثر ہے ہمارے معبودوں کا. مشرک اپنے ان معبودوں کو جن کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل میں کام آ سکتے ہیں مصیبت پریشانی میں مدد کر سکتے ہیں یہ مشرک کا شرکیہ عقیدہ ہے. موحد جسے اللہ کے توحید پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہوتا ہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اللہ نہ چاہے تو کوئی میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا.
اور اللہ ہی اگر میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، یہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو موحد کو ساری دنیا سے مستغنی کر دیتا ہے، ساری مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ موحد توحید پرست ساری دنیا سے بے نیاز بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ جس قدر بڑھیا ہے اور دل و دماغ میں رچا بسا ہے، اتنا ہی یہ انسان مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، میرا کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ابھی بچے ہیں، فرمانے لگے بیٹے سن، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ساری دنیا مل کر بھی تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ نفع اور نقصان کا مالک اکیلے اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اور جب وہ فیصلہ کر لے کوئی دنیا کی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ تمہیں ظاہری نقشوں میں اسباب سے ہوتا نظر آتا ہے، اسباب کی شکلوں سے نتیجہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقی خالق اور مالک اور تصرف اور قدرت کا نقشہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ تکلیف اور آزمائش میں ڈالنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ حفاظت کرنا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا یقین ہو سکتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی معرفت اور پہچان کون رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کا پیغمبر قوم سے کہہ رہے تم گواہ رہو، میں علل اعلان تمہیں بتا رہا ہوں کہ جن کی تم پرستش میں لگے ہو میں ان سے بیزار ہوں، تم اور اپنے معبودوں کو سبھی کو اکٹھا کر لو، اور جو داؤ گھات کرنا چاہتے ہو میرے خلاف کر لو، مجھے تو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، ایمان والے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر، ایمان والے اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغمبر کی زندگی ہے انی توکلت علی اللہ، میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ساتھی سارے مختلف درختوں کے نیچے جا کے آرام کرنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیکر کے نیچے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کی شاخ پہ لٹکا دی، خود نیچے اس پر نیچے لیٹ گئے آرام کے لیے۔ آپ کا ایک دشمن راہ آپ کا دیکھ رہا تھا، اس نے موقع دیکھا، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ساتھیوں سے دور ہیں، وہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ دوسروں کی نظروں سے بچتی ہوئی آپ کے سر پہ آ پہنچا، اور آپ کی تلوار درخت سے اٹھائی، نیام سے نکالی، آپ کے سامنے کہنے لگا اب آپ کو کون بچائے گا۔ حدیث میں آتا ہے تلوار نیام سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب آپ کو کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کے سب سے بلند درجے پہ ہیں۔ آپ نے ایسے اعتماد اور یقین کے ساتھ فرمایا اللہ، یہ کہنا تھا کہ اس مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اللہ اللہ بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا، اب تجھے کون بچائے؟ وہ کیا جانے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کیا ہوتی۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد، یقین ایسی چیز ہے کہ زندگی کی کسی مشکل میں جہاں سارے گلیاں بند ہوں، سارے اسباب کٹ جائیں، سارے وسائل ختم ہو جائیں، لیکن مومن کا دل پھر بھی مطمئن ہوتا اللہ تو ہے،
اس تاریکی میں، اس تنہائی میں، اس مشکل میں، اس گھاٹی میں، اس آزمائش میں کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ اللہ ہی کی شان ہے، جب تم اپنی مشکل میں تڑپ کے اسے پکارو گے وہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لیکن اس اللہ کی معرفت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ اپنی محبت، اپنا تعارف ہمیں نصیب فرما دے، پھر وہ یقین کے بول میری دعاؤں میں آئیں، وہ یقین کے بول میری زبان پہ آئیں، اس یقین کے ساتھ میرا اپنے اللہ سے مانگنا ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ زمین پر روئی، زمین پر جو بھی مخلوق ہے، سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اس اللہ نے پکڑ رکھی ہے۔ اور پھر بھی اگر تم اعراض کرتے ہو، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں بتا دیا ہے، اور وہ اللہ بڑی قدرت والی ذات ہے، چاہے تو تمہیں ہلاک کر کے کسی اور قوم کو روئے زمین پہ آباد کر دے، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ اللہ کیا ہے؟ اس کی ہر چیز پہ نظر ہے، کوئی بھی اس کی نظروں سے، اس کی حفاظت سے دور کوئی نہیں، سب اس کی نظر میں ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اپنی عظمت، اپنا تعارف، اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔